کچھ ریلیف مل سکتا، لیکن حکومت نے صرف 10% کا اضافہ کر کے ان کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے۔ اس بجٹ میں جو دعوے کیے گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں لیڈر آف اپوزیشن سوموار کو اپنے خطاب میں قوم کے سامنے اپوزیشن کا تفصیل سے نقطہ نظر پیش کریں گے۔ میں اس وقت صرف یہ بات کہوں گا کہ حکومت کے جو معاشی اور اقتصادی دعوے ہیں ان پر کاش ہم یقین کر سکتے، لیکن یہ وہی ٹیم ہے جو 3 سال سے پاکستان کی بربادی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ کوئی ایک وجہ بتا دیں، کوئی ایک فیکٹر بتا دیں کہ وچ از ڈفرینٹ، سیم فیسز، سیم انکمپٹنس اور وہی نالائکی ہے، دعووں کے ساتھ آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ حکومت کے پاس آج بھی کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے، یہ ہوا کے دوش چل رہے ہیں، جہاں سے تھپیڑے آئے ادھر ان کی کشتی چلی جاتی ہے۔ 12واں 5 سالہ منصوبہ جو ہم تیار کر کے چھوڑ کے آئے تھے اس کو بھی یہ مکمل تھا، صرف ٹچنگ کر کے جاری کرنا تھا، یہ اسے بھی 3 سالوں میں منظور کر کے جاری نہیں کر سکے۔ آج پاکستان کا نہ کوئی 5 سالہ منصوبہ ہے، نہ کوئی پاکستان کا لانگ ٹرم پلان ہے، جبکہ ہمارے دور میں ویژن 2025 تھا جو 12 سال کا ترقیاتی منصوبہ تھا، اور اسی طرح 11واں 5 سالہ منصوبہ 2013 سے 18 تھا، جس کے تحت ہم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کی۔ آج کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور وہی نااہلی اور نالائکی ہے جس کو 3 سال سے قوم بھگت رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ جو مرضی وعدے کریں، آپ بتائیں قوم کو کہ کیا آپ اگلے سال میں کوئی نیا منی بجٹ دیں گے؟ کیا آپ بجلی کے نرخوں میں اضافہ تو نہیں کریں گے؟ کیا آپ گیس کے نرخوں میں اضافہ تو نہیں کریں گے؟ کیا آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو نہیں کریں گے؟ تو ان بجٹ کے تقریروں کی اور اعداد و شمار کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ 3 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ بجٹ کے بعد سارا سال قوم کو منی بجٹ کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، اور یہ اب بھی وہی کریں گے۔ لیکن آج جو میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کمال ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ کیا ہے کہ جو ایک منصوبے کے ساتھ بجٹ سے 1 دن پہلے کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے، بجٹ کے شور میں دب جائے، لیکن ہم اسے بجٹ کے شور میں دبنے نہیں دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ سے 1 روز پہلے قومی اسمبلی میں 2 قوانین بلڈوز کر کے پاس کرائے گئے، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے پاس کرائے گئے، جن میں ایک قانون بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو NRO دینے کا قانون تھا۔ ہم نے وہاں پر بھرپور احتجاج کیا۔ پاکستان نے جب بین الاقوامی کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ لڑا تو ہمارے وکیل نے وہاں پر یہ موقف پیش کیا کہ ہمارے قانون کے تحت ہائی کورٹس مجاز ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کا جائزہ لے سکیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں کئی سزائے موت کے قیدیوں کی سزائیں ختم کی گئی ہیں، اور ابھی بھی کلبھوشن یادیو کی جو پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اگر کوئی قانون موجود نہیں تھا تو وہ کیسے ایڈمٹ ہوئی ہے، اس کی کیسے سماعت کی جا رہی ہے؟ لیکن یہ جو پاکستان کی قانون سازی کی تاریخ میں اور پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین لیجسلیشن ہے۔ پاکستان میں آج تک پرسن اسپیسیفک کسی کے نام کے ساتھ قانون یا ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا تھا،
جو اپنا نام لے کے قانون بناتے تھے، آئی ضیاء الحق، آئی جنرل مشرف، وہ قانون اور آئین کا حصہ بن جاتا تھا۔ ملٹری ڈکٹیٹر کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک دشمن جاسوس کے نام کے ساتھ قانون سازی کی گئی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے چہرے پہ دھبا ہے، یہ پاکستانی قوم کی عزت کے اوپر دھبا ہے، یہ پاکستانی قوم کی غیرت کے اوپر دھبا ہے۔ اگر آپ نے قانون بنانا تھا، آپ ایک جنرل قانون بناتے، آپ نے کیوں کلبھوشن یادیو کے نام کے ساتھ قانون بنایا، اسے قومی اسمبلی سے بلڈوز کر کے پاس کرایا؟ وہ کیا ایمرجنسی تھی؟ وہ کیا مصیبت تھی؟ وہ کیا آپ کے اوپر پریشر تھا؟ یا آپ نے بھارت کی خوشنودی کے لیے یہ قدم اٹھایا جس سے آپ نے پاکستان کی عزت کا اور خود مختاری کا جنازہ نکال دیا؟ مسلم لیگ نون اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو پاکستانی غیرت کی علم بردار بنی ہوئی تھی۔ عمران احمد نیازی صاحب دھوکہ دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ ان سے بڑا کوئی غیرت مند پیدا نہیں ہوا۔ آج انہوں نے جس طرح بھارت کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں، جس طرح انہوں نے بھارت کو کشمیر کا سودا کیا ہے، اور جس طرح اب کلبھوشن یادیو کے لیے انہوں نے ایک کالا قانون قومی اسمبلی سے منظور کرایا ہے، ہم نے وہاں پر احتجاج کیا، ہمارے احتجاج کو نظر انداز کر کے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرے۔ یہ پاکستانی قوم کی غیرت اور عزت کے اوپر حملہ ہے۔ ہماری قومی اسمبلی کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ ہم اپنے دشمن جاسوسوں کے نام سے انہیں ریلیف دینے کے لیے قانون سازی کریں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستانی قوم کے لیے بھی، اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون بھرپور احتجاج کرے گی، اور اس قانون کو ہم کسی قیمت پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے وہاں پر الیکشن کے حوالے سے انتخابی قوانین کو بلڈوز کیا ہے۔ پاکستان میں دوبارہ مارشل لا حکومتوں کے علاوہ کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی جمہوری حکومت نے انتخابی قوانین کو بلڈوز کیا ہو۔ مارشل لا حکومتیں اپنی مرضی کے قوانین بناتی ہیں تاکہ وہ الیکشن کو چرا سکیں۔ ہماری حکومت نے انتخابی قوانین پر کام شروع کیا تو تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنائی، اور انتخابی قوانین کے پیکج کو قومی اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے اسد عمر صاحب بھی تھے، عارف علوی صاحب بھی تھے، اور غالباً شیریں مزاری صاحبہ بھی تھیں۔ یہ سب گواہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر انتخابی اتحاد، انتخابی قوانین کے لیے مکمل اتفاق رائے کے بعد لیجسلیشن کی۔ پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پہ پہلے آرڈیننس جاری کیا، اور اس آرڈیننس کے بعد اس کو قوانین میں ریلیکسیشن لے کے، آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں اگلے مہینے الیکشن ہونے والے ہیں؟ کیا ایمرجنسی تھی کہ جو قومی اسمبلی کے قوانین کے تحت 2 کلیئر ڈیز چاہیے ہوتے ہیں کہ جب آپ کوئی قانون پاس کرائیں تو کم سے کم 2 دن دیں کہ اس کے ممبران اس کو پڑھ سکیں، اس پہ رائے بنا سکیں، اس کا مطالعہ کر سکیں۔ انہوں نے وہ 2 دن کی شرط کو بھی ختم کیا اور بلڈوز کر کے تمام انتخابی قوانین پاس کرائے، جس سے اپوزیشن نے اختلاف کیا تھا، ہمارے تجاویز اس کے ساتھ منسلک تھیں، کوئی کوشش نہیں کی کہ اتفاق رائے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن چرانا چاہتی ہے، اور ہم اسے چرانے نہیں دیں گے۔ اگر یہ مثال قائم ہو گئی
کہ کوئی بھی حکومت یک طرفہ طور پہ انتخابی قوانین میں ترمیم کر سکتی ہے تو پھر ہر وہ حکومت جو کل کو آئے گی وہ اپنی مرضی کے الیکشن لاز میں تبدیلی لائے گی اور الیکشن کو چرا کے دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی. یہ ایک اتنا خطرناک پریسیڈنٹ ہے کہ اگر ہم کسی بھی حکومت کو یہ حق دے دیں کہ وہ یک طرفہ انتخابی قوانین کو تبدیل کرے تو پاکستان میں آزاد منصفانہ الیکشن کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اور حکومت نے یہ قانون پاس کرا کے ایک نئے بحران کی بنیاد رکھ دی ہے اور اگلے الیکشن کو آج ہی سے متنازع بنا دیا. اور میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو اس قانون کے تحت نہایت سنگین ہیں. حکومت نے حلقہ بندی کی بنیاد آبادی کی بجائے ووٹر رجسٹریشن کو بنا دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسماندہ علاقے جہاں پہ ووٹر رجسٹریشن کی کمی ہے، جو لوگ ابھی رجسٹر نہیں ہوئے آبادی کے، وہ ڈس انفرنچائز ہو جائیں گے. اور کن علاقوں میں نسبتاً ووٹر رجسٹریشن کم ہے؟ بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، سندھ کے کچھ پسماندہ علاقے، پنجاب کے کچھ پسماندہ علاقے. جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر ووٹر رجسٹریشن کم ہوتی ہے. اسی طرح خواتین کی ووٹر رجسٹریشن کم ہوتی ہے، یا اقلیتوں کی بھی ووٹر رجسٹریشن کم ہوتی ہے جہاں پہ تعلیم نہیں ہے. تو ہمارے وہ تمام ملک کے حصے جو پسماندہ ہیں اور وہ تمام طبقے جو پسماندہ ہیں جن کی ووٹر رجسٹریشن میں کمی ہے، ان سب کو ہم ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے ووٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتخابی عمل سے باہر رہیں اور جو لوگ رجسٹر ہیں ہم انہی کے ساتھ حلقہ بندی کریں گے. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ شہروں کو ہوگا اور ترقی یافتہ علاقوں کو ہوگا. اور یہ جو شرط ہے یہ انہوں نے اپنی ایک اتحادی جماعت کے فرمائش پہ رکھی ہے تاکہ کراچی میں 2 سیٹیں بڑھ جائیں، 4 سیٹیں بڑھ جائیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے سیٹیں گھٹ جائیں. یہ کس قسم کی آپ سیاسی رشوتیں بانٹ رہے ہیں کہ جس سے آپ پاکستان کے وفاق کو چیلنج کر رہے ہیں، پاکستان کی آبادی کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. ہمیشہ حلقہ بندی کی بنیاد آبادی ہوتی ہے تاکہ ہر پاکستانی شہری حلقے کے اندر آئے، حلقے کی تقسیم میں اس کا وزن آئے اور پھر ان کے ووٹ بنائے جائیں. یہ اگر کسی کا ووٹ نہیں بنا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے باہر پھینک دیا جائے ترازو سے. اس کا ووٹ بنایا جانا چاہیے اور اس کو بیچ میں شامل کیا جانا چاہیے. تو یہ ایک بڑی خطرناک تبدیلی ہے کہ حلقہ بندی کو آبادی کی بجائے ووٹر رجسٹریشن کے اوپر لے گئے. دوسری اہم جو خطرناک بات ہے کہ ووٹر لسٹ کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ الیکشن کمیشن سے نکال کے نادرا کو دے دی ہے. اگر نادرا ووٹر رجسٹر مینٹین کرے گا ووٹرز کا، یہ تو پھر حکومت کے پاس آ گیا، ایگزیکٹو اتھارٹی کے پاس آ گیا. حکومت جیسے چاہے مرضی چاہے ووٹرز لسٹوں میں جس کا مرضی نام نکال دے، جس کا مرضی ڈال دے، جس کو مرضی آگے کر دے، جس کو مرضی تبدیل کر دے، اور وہ ووٹرز لسٹوں کو مینوپولیٹ کر کے الیکشنوں پہ اثر انداز ہوگی. ووٹر لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی پراپرٹی ہے، اس سے نہیں لی جا سکتی. یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے آزاد اور منصفانہ الیکشن کے اوپر جو حکومت نے کیا ہے. اسی طرح جو ای ووٹنگ اور اوورسیز ووٹنگ ہے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں، نہ ابھی تک ان پر کوئی سٹڈی ہوئی ہے، پائلٹ پروجیکٹ جس نے کامیاب قرار دیا ہو. جو پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا اس نے انہیں ناکام قرار دے دیا تھا، انہیں انفیزیبل قرار دیا تھا. اور اسی طرح نیوزی لینڈ کے اندر، فن لینڈ کے اندر
جرمنی کے اندر، آئرلینڈ کے اندر بہت سے ترقی یافتہ ممالک اس معاملے میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سیکریسی مینٹین نہیں ہوتی اور یہ ہیک فری نہیں ہے. ہیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آن لائن مشین کے ذریعے ہیک کر سکتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سرکٹس ہوتے ہیں، اس میں چپس ہوتے ہیں. آپ 3 لاکھ مشینوں میں سے 25,000 مشینوں کے اندر اپنا چپ لگا دیں جو ایک خاص طرز کا نتیجہ نکالے تو آپ کا کام ہو گیا. اور یہ مشینیں کس کے قبضے میں ہوں گی؟ کیا یہ مشینوں کی شفافیت ہوگی کسٹڈی میں؟ کیا کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اس میں سے 20-25 ہزار مشینوں کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی ہے؟ تو یہ بڑے سیریس تحفظات ہیں. لیکن جو حکومت کی بےتابی اور بے چینی ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ RTS کے ذریعے اپنا نتیجہ نکالا تھا، یہ اس دفعہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اپنا نتیجہ نکالنے کی سکیم بنا رہے ہیں. ہم یہ سکیم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستانی ووٹرز کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے. یہ بات ٹیکنالوجی کی نہیں ہے. وہ ایک وکیل صاحب ہیں، ایک وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، وہ بڑے افلاطون بنتے ہیں ٹیکنالوجی کے. میں انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے ٹیکنالوجی کیا ہے، مجھے پتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے اگر رائے دینی ہے، دشمن ایجنسیاں جن کے پاس سائبر اٹیک کرنے کی صلاحیت ہم سے بہت بہتر ہے، وہ پاکستان کے آن لائن نظام، ووٹنگ نظام میں داخل ہو کے ہمارے انتخابی نتائج سے نہیں کھیلیں گے. کون اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک ایسے دروازے کھول رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پاکستان کی جو خود مختاری ہے، جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے، اس میں بیرونی مداخلت کے دروازے کھل جائیں گے. لہٰذا یہ حساس موضوعات ہیں، ان کے اوپر آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھیں. الیکشن کمیشن تک کو نہیں پوچھا اور الیکشن کمیشن کی رائے کا انتظار نہیں کیا. آپ نے خبر سنی ہوگی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کے پاس کردہ قانون کا اب جائزہ لے گا کہ یہ کیسا قانون ہے، اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. الٹی گنگا بہہ رہی ہے. پہلے الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے جو بدترین انداز میں یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے لیے چونکہ 8 الیکشن ہار چکے ہیں، پی ٹی آئی کو پتہ لگ گیا کہ اگلے الیکشن میں اس کا سیاسی جنازہ اٹھنے والا ہے. اب پی ٹی آئی اوور ٹائم کام کر رہی ہے کہ اگلا الیکشن چرانے کے لیے کون سا چور دروازہ وہ استعمال کر سکتی ہے. لیکن پاکستان کے عوام کے ووٹ کو 2018 میں تو چرا لیا ہے. اگر اگلے الیکشن میں کسی نے چرانے کی کوشش کی تو ہر پاکستانی ہر پولنگ سٹیشن پر اپنے ووٹ کا پہرا دے گا اور کسی کو الیکشن چرانے کی اجازت نہیں دے گا. تو یہ آج میں چاہتا ہوں کہ 2 ایشوز ضرور قوم کے سامنے ہوں کہ یہ بجٹ کی نوائز میں دب نہ جائیں کہ پاکستان کی حمیت اور غیرت پہ کلبھوشن یادیو کا قانون پاس کر کے حکومت نے حملہ کیا ہے. یہ پاکستان کی غیرت کا سودا کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے یہ کشمیر کا سودا کر چکے ہیں. اور دوسرا جو انتخابی قوانین کا انہوں نے بلڈوز کر کے قانون پاس کیا ہے، اس کے پاکستان کے وفاق پر شدید اثرات مرتب ہوں گے. بلوچستان اور پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی سیاسی نمائندگی میں کمی ہوگی اور اس کے علاوہ آزاد منصفانہ انتخابات کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے. اور ایک نیا بحران کھڑا کر دیا ہے اس حکومت نے، جس کا ہم تمام اپوزیشن جماعتوں سے مل کر، مسلم لیگ نون تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے اور رابطہ کر کے ہم ایک متفقہ لاہ عمل بنائیں گے اور حکومت کی اس سازش کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے. احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ
ایوان کے اندر دیکھا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہیں، اور کیا سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اب صلح ہوگی یا پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ اکٹھے ہیں؟ دیکھیے، پی ڈی ایم ایک ہم خیال سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے اور پلیٹ فارم ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہم خیال جماعتیں ہیں وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے بینچوں پر غیر پی ڈی ایم جماعتیں بھی موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم اپوزیشن کی صفوں میں کم سے کم انتشار کو موقع دیں. لہٰذا مسلم لیگ نون پارلیمنٹ کے اندر ہول آف اپوزیشن کے طور پہ سب کو مل کر ان کا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو بھی اس کی اپنی کنٹریبیوشن ہے وہ کرے گی. احسن اقبال صاحب، کل سے سوشل میڈیا پر آپ کے ایک ٹویٹ کی بڑی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کچھ شخصیات کو خوش کرنے کے لیے وہ ٹویٹ کیا ہے دفاعی بجٹ والا، اور خوش کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کہ کیونکہ اگر انہیں اعتراض نہیں ہے تو کیا آپ ان کے ترجمان ہیں یا مودی کے؟ دیکھیے، میں نے تو ہر طرح سے اس بجٹ پر تبصرہ کیا ہے. آپ نے میری وہ ٹویٹ نہیں دیکھی جس پہ میں نے سی پیک کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے ایم ایل 1 پشاور سے کراچی ریلوے ٹریک کا، جس کے بارے میں یہ حکومت بہت دم بھرتی ہے، اس کا معاہدہ 2017 میں ہماری حکومت کر گئی تھی اور اب اس پہ کام شروع ہونا تھا. 3 سالوں سے انہوں نے کام نہیں شروع کیا. اس سال جس منصوبے کی لاگت 1119 ارب ہے، اس منصوبے کے لیے صرف 6 ارب روپے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ 186 سالوں میں مکمل ہوگا. یہ آپ کی سنجیدگی ہے، یہ آپ کی سی پیک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. آپ دم بھرتے ہیں کہ ہم جو ہے ریلوے کے نظام کو جدید بنا رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے آخری سال ریلوے کو 43 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ دیا تھا. آپ نے پچھلے دفعہ 16 ارب دیا تھا اور اب 30 ارب ہے. آج بھی 13 ارب کم ہے جو ہم نے دیا تھا. ہم نے 2017-18 میں نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے 2100 ارب کا بجٹ پیش کیا تھا. 2100 ارب کا 2017-18 میں. آج 4 سالوں کے بعد آپ 2100 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور اگر اس میں آپ انفلیشن ڈال لیں اور اگر آپ اس میں روپے اور ڈالر کی جو عدم ہوئی ہے، توازن ہوا ہے، اس کو ڈال لیں تو آپ کا یہ 2100 ارب جو ہے 2017-18 کے مقابلے میں میرا خیال ہے 1400 ارب بھی نہیں ہوگا. تو آپ پاکستان کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے لے کر جا رہے ہیں. کس بات کی آپ تالیاں بجا رہے ہیں؟ کس بات کے آپ جشن منا رہے ہیں؟ تو ملک کی ڈیولپمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا. اور اسی طرح جو ملک کی سیکیورٹی ہے، دیکھیے ملک کی سیکیورٹی ہر پاکستانی کے لیے بہت حساس ہے. اور کل جب انہوں نے اس بات کو بڑا فخریہ پیش کیا کہ ہم نے 1370 ڈیفنس کا بجٹ پیش کیا ہے، تو میں نے اس پہ انہیں آئینہ دکھایا کہ جناب آپ نے تو 3 سال سے تقریباً 1300 ارب پہ بجٹ فریز کیا ہوا ہے. اس دوران 3 سالوں میں بھارت نے 62% اضافہ کیا ڈیفنس بجٹ میں. مسلم لیگ نون کی حکومت جب 2013 میں آئی تھی، ہمیں بڑے نامساعد حالات ملے تھے. اس کے باوجود ہم نے پہلے 3 سالوں میں 40% اضافہ کیا تھا ڈیفنس بجٹ میں. نہ صرف ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کیا تھا بلکہ ہم نے 100% یونیورسٹیز کے اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں بھی، جب ہم اقتدار میں آئے ہیں تو 340 ارب کا پی ایس ڈی پی تھا، اور ہم نے جب حکومت چھوڑی ہے تو اسے ہم 1000 ارب پہ چھوڑ کر گئے تھے. پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اور ہائیسٹ ڈیفنس بجٹ تھا. اگر معیشت آپ کی توانا ہوگی تو آپ اپنی ڈیولپمنٹ کی ضرورت کو بھی پورا کریں گے اور دفاع کی ضرورت کو بھی پورا کریں گے. لیکن اگر آپ کی معیشت کو مفلوج اور بیمار کر دیا جائے گا تو نہ آپ اپنے سلامتی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی ترقی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں.
تو اس حکومت نے پاکستان سے ترقی بھی چھین لی ہے اور اس کی سیکیورٹی کو بھی داؤ پہ لگا دیا. ایسا صاحب آپ نے جو بات کی ہے کلبھوشن یادو کی، کلبھوشن کے اوپر کیا یہ جو دورہ سعودی عرب تھا جس میں عمران خان بھی اور ہمارے سربراہ بھی وہاں پر گئے تھے، کیا یہ اس کا شاخسانہ ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں کہ آپ قومی اسمبلی مفلوج ہو گئی اور ایک جاسوس اس کے اوپر جو سابق وزیر اعظم تھے ان کے اوپر بھی الزام لگتا تھا کہ یہ اس کے سپورٹر ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، اور آج یہ ہے کہ حکومت اس پارلیمنٹ کے اندر لا کے اسے این آر او دے رہی ہے، تو کون اس کی محرکات کیا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے سامنے اصلیت آ گئی ہے. یہ کل تک ہمیں کلبھوشن یادو کے تانے دیتے تھے، ہم نے تو اسے نہیں چھوڑا، ہم نے تو اسے این آر او نہیں دیا. آج عمران نیازی صاحب کلبھوشن یادو کو این آر او دے رہے ہیں. آج عمران نیازی صاحب کے دور میں پاکستان اتنا کمپرومائز ہو گیا ہے کہ مودی سرکار کشمیر اچک کے لے گئی ہے. تو کون پاکستان کا وفادار تھا اور کون پاکستان کا محافظ تھا؟ ہم تھے یا یہ ہیں؟ یہ ایک ایسی ذلت ہے. میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی سمجھتا ہوں، اور میں نے کہا کہ یہ کالک کم از کم میں تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوان ہے یہ ایک بھارتی جاسوس کے نام سے قانون سازی کرے. ہم پر کون سی توپ کھڑی ہے؟ ہمیں بتائیں نا کہ ہمارے سروں پہ کون سی توپ کھڑی ہے کہ ہم نے یہ ذلت کا پیالہ پینا ہے. یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ان کی پاکستان کی تباہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اب یہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے ان کے جاسوس کے نام سے قانون سازی کر رہے ہیں. احسن صاحب یہ فرمائیے گا، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، سلامتی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، عوام بھی پریشان حال ہے، آپ کس چیز کے منتظر ہیں کہ جو بچا کچھا پاکستان ہے کیا اسے تباہ و برباد کر دیا جائے، اور اس کے لیے کیا کسی بلاوے کے منتظر ہیں اور آپ کو پیپلز پارٹی کے بھی کندھوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اگر ہم ایک جمہوری نظام کے اندر ہیں تو ہماری تمام آپشنز جمہوری اور آئینی ہیں. ہم کسی ایسی آپشن کے نہ تلاش میں ہیں نہ اس پر عمل کریں گے جو آئین اور جمہوریت کے خلاف ہو. جمہوریت کے اندر کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا آپ آئینی راستہ اختیار کریں، جمہوری راستہ اختیار کریں اور اس کے تحت یا اسمبلی کے اندر تبدیلی لائیں یا رائے عامہ کو ہموار کریں اور عوامی دباؤ کے ذریعے اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ رخصت ہو. تو اس لیے ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ایک عوامی دباؤ کا راستہ اختیار کیا تھا جو بدقسمتی سے پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ تمام جماعتیں 9 جماعتیں ایک طرف تھیں لیکن ایک جماعت نے اس سے اتفاق نہیں کیا، لہٰذا وہ سفر ہمارا ادھورا رہ گیا. لیکن اب پی ڈی ایم کی جماعتیں 4 جولائی سے دوبارہ ایک عوامی رابطے کا سلسلہ شروع کر رہی ہیں اور ہم عوامی دباؤ کو دوبارہ موبلائز کر رہے ہیں تاکہ اس عوامی دباؤ کے نتیجے میں اس حکومت کو رخصت کرنے کا راستہ تلاش کیا جا سکے. صاحب اگر اگلے الیکشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نافذ ہو جاتی ہیں تو کیا پی ایم ایل این ان الیکشنز میں شرکت کرے گی؟ دیکھیے کیسے ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے انتخاب کو انتخاب ہونے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا جائے. لہٰذا انتخابی قوانین میں وہی تبدیلی مستند ہوگی جو تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے کی جا سکے. اور الیکشن کمیشن کو بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے اور ان کے تحفظات سنیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک قومی پیکج بنائے کہ جس سے اگلے الیکشن کو ہم آزاد منصفانہ کر سکیں. اور اگر اگلا الیکشن پاکستان میں آزاد اور منصفانہ نہیں ہوگا تو اس کے بہت سنگین مضمرات ہوں گے. پاکستان میں انارکی آ سکتی ہے، پاکستان میں سول وار جیسی صورتحال ہو سکتی ہے، پاکستان میں قومی اداروں اور عوام کے درمیان بدترین مہاجرائی دیکھی جا سکتی ہے. پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل آزاد اور منصفانہ الیکشن ہے.
اور اگر اس کو کسی نے خراب کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر اس ملک کی قسمت سے کھیل رہا ہے، اور ہم اجازت نہیں دیں گے. پی ٹی آئی تو اب فارغ ہے، 8 الیکشن ہار چکی ہے. یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک اب سیاسی لاش پڑی ہے، جتنی جلدی دفن ہو جائے اتنا اچھا ہے، ورنہ اس کا تعفن جو ہے پھیلتا رہے گا. اگر جس طریقے سے پی ڈی ایم میں یہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور نون لیگ کی کچھ رہنما جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نام نہیں سننا چاہتے، پیپلز پارٹی نون لیگ کا نام نہیں سننا چاہتی، اگر یہ الیکٹرانک مشین لگا دیتے ہیں، ووٹنگ مشین لگا دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے اس الیکشن کو، پھر کہاں کھڑے ہوگی مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں؟ دیکھیے، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی جو انتخابی اصلاحات ہیں ان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں قومی اتفاق رائے سے کیا جائے، اور اگر متنازع بنیادوں پہ الیکشن کیا جائے گا تو اس الیکشن کی شفافیت اس کے ہونے سے پہلے ہی داؤ پہ لگ جائے گی. کیا ہم ایک اور متنازع الیکشن کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جو بحران اس سے پیدا ہوگا اور جو اس کے نتیجے میں ہمارے چھوٹے صوبوں کے اندر صورتحال پیدا ہوگی، وہ ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کیا اس کے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے نواز شریف غدار ہے. اب جو الیکشن جو قانون آیا ہے کنوینشن کے حوالے سے، آپ بتائیں اس کی ذمہ داری کس پر آئی تھی اور کون غدار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی صاحب ذمہ دار ہیں، اور یہ پاکستان کے اوپر بدترین ذلت مسلط کرنے کے ذمہ دار ہیں. اس قسم کی جو ذلت والی قانون سازی آج تک کسی ملک کے اندر نہیں ہوئی ہے کہ کسی ملک نے اپنے دشمن جاسوس کے لیے اس کو رعایت دینے کے لیے اس قسم کی اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے قانون سازی کی ہو. یہ پاکستان کے اندر جو کچھ انہوں نے عمران صاحب نے کیا ہے، یہ دنیا میں نظیر نہیں ملتی کہ کمزور سے کمزور، چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اپنے قومی دشمن کے لیے قانون سازی نہیں کرتا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری سے لے کے اب تک میاں نواز شریف صاحب خاموش ہیں اس حوالے سے، کوئی موقف نہیں ہے ان کا، تو وہ یار وہ 10 دفعہ تو اس پہ بات بھی کر چکے ہیں اور ہماری جماعت کر چکی ہے. یہ تو آپ بتائیں نا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف نام نہیں لیتا، اب اس کلبھوشن کو قانون بنا کے چھوڑ رہے ہیں. صاحب کس کو خوش کرنے کے لیے نام نہیں لیتے، یہ بتا اٹ از مچ بلو دین اے اسٹینڈرڈ. یہ فرما دیجیے گا کہ آج آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کو دعوت نہیں دیتی رہی، حکومت نے آپ سے مذاکرات یا مشاورت نہیں کی، لیکن مریم نواز کی بات کریں، رانا ثناء اللہ کی بات کریں، ایون آپ نے بھی کئی مرتبہ ماضی میں کہا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کسی بھی سطح پر مذاکرات نہیں کریں گے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. میرے بھائی، ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے بد دیانت ہے، بد نیت ہے، بد عہد ہے، اور اس کے ساتھ جب بھی ہم نے قومی مفاد میں مذاکرات کیے ہیں ان کا تجربہ بہت تلخ اور برا نکلا ہے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ سنجیدہ ہے انتخابی اصلاحات کے لیے تو اپنی تجاویز الیکشن کمیشن کو بھیجے. الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو بلائے، وہاں پر قومی اتفاق رائے ہو، اور جو قومی اتفاق رائے ہوگا اس کے مطابق ہم پارلیمنٹ سے قانون سازی کر کے ان قوانین کو لاگو کر دیں گے. ہم نے تو ہمیشہ یہ تجویز دی ہے. یہ ڈیسائیڈ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے نا، تو پارلیمنٹ ہی پاس کرے گی نا. پارلیمنٹ نے بل بنانا ہے، الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے، تو آپ نے بنانا. میرے بھائی دیکھیے، جو ریگولیٹر ہے نا وہ کون ہے؟ آزاد اور منصفانہ الیکشن کا جو آئینی ریگولیٹر ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. میں اب سن لیں میری بات. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی بینکنگ کا قانون بنانا چاہتے ہیں، وہ قانون تو بنائے گی پارلیمنٹ، لیکن اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ریگولیٹر ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر ایک مسودے کے اوپر اتفاق رائے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کو دیتا ہے کہ جی اس پر سب اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق ہے، آپ قانون سازی کریں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی طور پہ ذمہ دار ہے ملک میں آزاد منصفانہ الیکشن کرانے کے لیے. تو اگر وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اپنی اونرشپ میں ایک پیکج کو اتفاق رائے سے منظور کراتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کو بھیجتا ہے کہ جناب یہ ہمارا اور سب سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، اس پہ آپ قانون سازی کریں، اور پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کرے، تو اس سے سب لوگوں آن بورڈ ہوں گے اور ایک اچھے طریقے سے قانون سازی ہوگی. احسن صاحب، آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ 2020 الیکشن کا سال ہوگا، پھر آپ نے کہا 2021 ہوگا، تو 2020 گزر گیا، 2021 تازہ ہو گیا، اب کیا پیش گوئی کرتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن ہوگا اپنے وقت پہ ہوگا یا
पहले हो सकता है? इलेक्शन तो ये हुकूमत जो है मेरा ख्याल है कि जिन हालात में फंस चुकी है, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है, जिस उजलत के अंदर इंतखाबी कवानीन ये मंजूर करा रहे हैं, हो सकता है कि इमरान साहब इस सोच में हों कि वो खुद असेंबलियाँ तोड़ के पहले इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें ये बताया गया है कि अगर आपने 2023 तक इंतज़ार किया तो जो 4 सीटें आपको आनी हैं आप उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। अच्छा ऐसा था तो लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है अगर ये गवर्नमेंट फॉरेन इलेक्शन अनाउंस करती है तो आपका इंतखाबी अमल जो है उस रवि का शिकार होगा, आप तैयार नहीं होंगे? नहीं, हम तैयार हैं। देखिए हमारी तैयारी तो आप 8 ज़िमनी इलेक्शनों से देख लें ना, 8 जो ज़िमनी इलेक्शन है वो बता रहे हैं कि कौन तैयार है। हाँ जी, हमारा बड़ा घर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम है, हम उनसे पूछ के सियासत करते हैं। तस्वीर आई है एक और उस पे काफी जो है वो शोरगुल भी है क्या कि वो सेहतमंद हो गए हैं, पोलो का मैच देख रहे हैं, वापस कब आ रहे हैं? जल्दी आएंगे, जो ही उनके मुआलजीन उन्हें इजाज़त देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। सिंध वाला भी आ गए हैं, काफी है।